بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے نیک دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں۔ اللہ پاک سب کے حال پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ جادو کی، کالے جادو کی 3 خطرناک نشانیاں جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جس گھر میں جادو ہے، جس انسان کے اوپر جادو کے اثرات ہیں، ان کے اوپر یہ 3 بڑی اہم نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو آپ کو اپنے معاملات کا پتہ چل جائے گا اور اس کا علاج کروانا آسان ہو جائے گا۔ کسی جعلی ڈھونگی عامل سے اور کسی 2 نمبر قسم کے معالج سے آپ کو واسطہ نہیں پڑے گا۔ آج جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر جادو ہے تو جادو کا علاج کس طرح کیا جائے اور کیسے کیا جائے۔ آپ انشاءاللہ تعالی گھر بیٹھے بھی اپنے جادو کا علاج خود کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کنفرم یہ کرنا ہے کہ آیا کہ جادو ہے یا نہیں ہے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ جس کو استنجا کرنے کا، طہارت کرنے کا پتہ نہیں، وہ بھی ٹھیلا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور اپنی ٹپ ٹاپ بنا کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو چل گیا ہے، آپ کے اوپر سایہ ہو گیا ہے، عصیب ہے، سحر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ جب تک یاد رکھیں تشخیص ٹھیک نہیں ہوتی تب تک علاج بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تشخیص سب سے پہلا ضروری امر ہے۔ تشخیص ہوگی تو علاج کرنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے تشخیص روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہ پیر محمد ارسلان رضا رضوی حنفی سیفی مجددی صاحب زیدہ مجدہ ہماری خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کے سجادہ نشین اور ولی عہد اور الحمدللہ مادرزاد ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام ولایت بھی عطا فرمایا ہے اور وارث محراب و منبر ہیں۔ ان کی یہ پرزور خواہش تھی کہ اس پر کلام کیا جائے اور امت محمدیہ کو بتایا جائے کہ جادو کسے کہتے ہیں اور جادو ہوتا کیسے ہے اور جادو کی علامات اور نشانیاں کیا ہیں۔ تو میں 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جادو کے نشانیوں کے۔ آپ کو خود پتہ چل جائے گا اس کی روشنی میں کہ ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے افراد کے اوپر یا ہمارے اپنے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ تو قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں ماشاءاللہ عمر میں مجھ سے کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم و حلم میں انہیں بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے، رتبے سے نوازا ہے، اور جس کو اللہ کو عزت عطا فرمائے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ پھر ایسے پیر ہیں کہ دین کا کام دن رات کر رہے ہیں۔ سینکڑوں بچے اور بچیاں ان کی زیر نگرانی اور ان کے زیر سایہ ماشاءاللہ علم دین سیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک کا علم سیکھ رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، حافظ قرآن اور قاری قرآن بن رہے ہیں، اور دن رات ان کی کفالت کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آپ دوستوں کے تعاون سے اور خدمت سے آپ کے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا 1 روپیہ اور پائی پیسہ یہ دین حق کی خدمت پہ ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے شدید یہ خواہش تھی کہ یہ 3 نشانیاں جو ہیں جادو کی وہ بتائی جائیں۔ تو میں اپنے ناظرین کرام کے لیے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کی رہنمائی کے لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جادو جس گھر میں ہوتا ہے یا جس فرد کے اوپر ہوتا ہے، جس انسان کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی جو علامات ہیں وہ اس کے گھر کے اندر اگر یہ نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ لیں کہ ان انسان کے اوپر جادو ہے اور اس کے گھر کے اوپر جادو ہے۔ بیماری ہونے کے باوجود، بیماری ہوتی ہے، کبھی سر میں درد، کبھی کندھوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی پاؤں میں درد، کبھی پیٹ میں درد، معدے میں درد، مثانے میں درد، لاتوں میں درد، پاؤں کی تلیوں میں درد، اور چیسیں اٹھتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوئیاں جسم کے اندر چبھتی ہیں۔
درد پورا جسم کرتا ہے، جتنا مرضی آرام کر لیں، جتنا مرضی سکون کر لیں، اس کے باوجود جسم کے اندر درد رہتا ہے۔ اور اب ٹیسٹ کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ایکسرا کروائیں، MIR کروائیں، کچھ بھی کروائیں، سر کا CT سکین کوئی کروا لیتا ہے، رپورٹس ٹھیک آئیں گی، رپورٹس کلیئر آئیں گی، لیکن تکلیفیں اپنی جگہ پر موجود رہیں گی۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، جسم بوجھل ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ جسم دکھ رہا ہو اور تکلیف کا شکار ہو۔ طبیعت میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، بوجھل طبیعت اور تنہائی پسند انسان ہو جاتا ہے، جس کے اوپر یہ علامات ہوتی ہیں۔ طبیعت میں چڑچڑا پن، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر شدید غصہ آ جانا، اور غلطی پر ہونے کے باوجود غلطی کا اقرار نہ کرنا، غلطی پر ڈٹے رہنا، غلطی بھی ہے، انسان جھوٹا بھی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے۔ جادو زدہ شخص جو ہوگا وہ غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا، اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کہے گا، اپنے آپ کو غلطی پر نہیں کہے گا، غلطی کا اقرار بھی نہیں کرے گا، اور غصہ اس کو اتنا شدید آئے گا کہ ایسے جیسے کھا لینا ہو۔ رشتہ داروں، دوست احباب سے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ لڑائی بدتمیزی کرے گا، اور ہر وقت یہ محسوس کرے گا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، انجانا سا خوف جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خوف میں وہ مبتلا رہے گا۔ بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہوں گے، ہجوم سے جی کترائے گا، ہجوم سے بھاگے گا، رش میں نہیں رہے گا، ہجوم سے بھاگے گا، خوف محسوس کرے گا، گھر سے نکلوں گا مر جاؤں گا، میرے اوپر کوئی گاڑی چڑھ جائے گی، مجھے کوئی مار ڈالے گا، دماغ معوف ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور سر، سینے اور کمر کے نچلے حصے میں یا کندھوں میں بوجھ اور درد محسوس ہوتا رہتا ہے۔ سر میں، سینے میں، کمر میں اور نچلے بدن کے حصے میں تکلیف اور درد محسوس ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح معدے کا مستقل خراب رہنا یہ بھی اس کی نشانی ہے، مستقل طور پر معدہ بھی خراب رہتا ہے۔ یہ گھر کی پہلی سٹیج میں بتا رہا ہوں جادو کی، یہ جادو کی پہلی سٹیج ہے کہ اس کا معدہ بھی خراب رہتا ہے، اور 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا زیادہ مرتبہ پیشاب کے لیے جاتا ہے اور مطمئن نہیں ہوتا۔ پھر بھی جسم کا گوشت پھڑکتا رہتا ہے، گھٹنوں میں مستقل طور پہ درد شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد مستقل طور پہ شروع ہو جاتا ہے، کوئی چیز رکھ کر بھول جاتا ہے، انسان جہاں کوئی چیز رکھتا ہے بھول جاتا ہے، اور بلا وجہ پھر لوگوں کی مخالفت بھی کرتا ہے، اپنے ہی گھر کے اندر ماں کے ساتھ مخالفت، والد کے ساتھ مخالفت، بہن کے ساتھ مخالفت، بھائیوں کے ساتھ مخالفت، ایون کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہر بات پر مخالفت۔ اسی طرح مسجد جانے سے دل گھبراتا ہے، جادو زدہ شخص کا مسجد میں جانے سے دل گھبرائے گا، پریشانی محسوس کرے گا، کوئی ایسے لگے گا اس کو جیسے کفریہ خیالات اس کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ جادو منحوس ہے، شیطانی چیزیں اس کے اوپر مسلط ہوتی ہیں، تو وہ مسجد جانے سے بھی گھبرائے گا، اذان سنے گا کراہت محسوس ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے بارے میں اس کے خیالات جو ہیں منفی ہو جائیں گے، نیگیٹو خیالات ہو جائیں گے، بلا وجہ رونے کو دل کرے گا، اور اپنے تئیں محسوس کرے گا کہ اسے کوئی آواز دیتا ہے، اسے کوئی بلاتا ہے اس کا نام لے کے، کان بجیں گے اس کے، اور سیٹیوں کی آوازیں کانوں میں آئیں گی، ایسے جیسے شاں شاں، جیسے کوئی سیٹیاں بجا رہا ہو، کسی نے مجھے بلایا ہو، نام لے کے بلایا ہو۔ اسی طرح گندگی کے خیالات اس کو بہت آئیں گے، گندگی کے، مکھی کا مسلسل پیچھا کرنا، جیسے کوئی مکھی اس کو تنگ کرتی ہے، گندی بدبوئیں اس کو آئیں گی، اور وہ گندا رہنا پسند کرے گا، خوشبو لگانا پسند نہیں کرے گا، خوشبو سے اس کو الرجی ہوگی، خوشبو اس کو بری لگے گی، کیونکہ وہ گندی چیزیں اس کے دماغ کو گندا رکھیں گی، تو وہ گندگی کی طرف زیادہ مائل رہے گا، نفاست کی طرف نہیں آئے گا، نہانے کو دل نہیں کرے گا، پاکیزگی کو دل نہیں کرے گا، خوشبو نہیں لگائے گا، عطر نہیں لگائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر کسی جادو زدہ کا علاج کرتے ہیں
تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو عطر لگانے کی، عطر دم کر کے دیا جاتا ہے، اگربتیاں دم کر کے دی جاتی ہیں تاکہ اس کے اندر سے جتنے بھی وہ جراثیم ہیں وہ جلدی 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 اس کے وجود سے نکلنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح جسم کا کتنا خون کے جسم کے کٹ لگیں گے، کتنے حصوں پر کٹ لگیں گے، ایک حصے پر نہیں، یہاں کٹ لگ گیا، یہاں کٹ لگ گیا، یہاں لگ گیا، یہاں لگ گیا، پیٹ پہ لگ گیا، رانوں پہ لگ گئے، کٹ لگیں گے اس کو جسم کے مختلف حصوں میں۔ اور جب کٹ لگیں گے، خون چھینٹے گریں گے اس کے اوپر، اس کو ایسے لگے گا جیسے میرے اوپر کسی نے خون پھینکا ہے۔ بالوں اور کپڑوں کا کٹنا خواب میں اس کو نظر آئے گا، خواب کے اندر اس کو محسوس ہوگا جیسے میرے کپڑے کسی نے کاٹ دیے، میرے بال کسی نے کاٹ دیے، کبھی سر کے، داڑھی کے، جسم کے بال، یہ اس کو خواب میں۔ خون میں سیلاب اور عورتوں کے جم گھٹے کو دیکھے گا، وہ عورتوں کا رش دیکھے گا، سیلاب دیکھے گا، آندیاں دیکھے گا، طوفان دیکھے گا۔ کاروبار کا اچانک اس کا سلسلہ مورال بند نیچے گرنا شروع ہو جائے گا، کاروبار ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، رزق روزی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسروں سے ادھار پیسے لے کر اس کو بھی دبو بیٹھے گا، واپس پیسے نہیں دے سکے گا، جس سے ادھار لے گا واپس نہیں دے گا، واپس دینا اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہو جائے گا۔ یہ جادو کی علامات ہیں۔ اسی طرح جوان بچیوں کے رشتے نہیں آئیں گے، اور اگر آ جائیں گے تو مایوس کر کے وہ رشتے چلے جائیں گے، یعنی وہ رشتہ طے نہیں ہوگا، وہ رشتہ آئے گا مڑ جائے گا، کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ اسی طرح بے اولاد ہوگا جس کے اوپر جادو ہے، عورت ہے، مرد ہے، جس کے اوپر بھی جادو ہے وہ بے اولادی کا شکار ہو جائیں گے۔ ٹیسٹ کروائیں گے، کلیئر آئیں گے، رپورٹس ٹھیک آئیں گی، لیکن پھر بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا یا بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تیسرے اور پانچویں مہینے کے حمل کا مسلسل گر جانا ہوگا۔ جس خاتون کے اوپر بھی جادو ہے، مرد کے اوپر جادو ہے، ان کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر پریگننسی ہو جائے گی تو وہ پریگننسی ختم ہو جائے گی تیسرے مہینے، چوتھے مہینے یا پانچویں مہینے۔ یہ سب جادو اور بندش کی اثرات ہیں۔ اسی طرح پاک باز اور نیک سیرت بیویوں کے شوہر جو ہیں ان کے اوپر اگر جادو چل جاتا ہے تو وہ مسلسل گندی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے، اور اپنی نیک اور پاکیزہ بیویوں کو طلاق کی دھمکیاں دیتے رہیں گے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کی محبت کمزور پڑ جائے گی۔ اگر کسی مرد کے اوپر جادو اور اگر کسی عورت کے اوپر جادو ہے تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی غیر مردوں کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ایک کبھی جادو کی نشانی ہے، کہ یہ بھی جادو کی نشانی ہے کہ وہ عورت جو ہے اپنے خامد کو چھوڑ کر، خامد اپنی عورت کو چھوڑ کر غلط لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور بات بات پر عورت پہ جادو ہے تو وہ خامد سے طلاق لینے کی دھمکیاں دے گی، گھر چھوڑ جاؤں گی، میں چلی جاؤں گی، میں نے نہیں رہنا تیرے ساتھ، میں نہیں بسوں گی۔ اور مرد ہوگا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دے گا۔ شوہر اپنے اختیار میں نہیں رہے گا، بیوی اپنے اختیار میں نہیں رہے گی، کیونکہ جادو کے اثرات ان کے اوپر اس قدر سخت ہیں۔ یہ جادو کے اثرات، جادو کے ستائے ہوئے افراد جو ہیں ان کی یہ پہلی نشانی میں نے یہ آپ کو بتائی ہے۔ اب آ جائیں دوسری نشانی کی طرف۔ اس گھر کے اندر اگر جانور ہیں تو جانور مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پرندے رکھے ہوئے ہیں، طوطے رکھے ہیں، مرغیاں رکھی ہیں، چڑیاں رکھی ہیں، کوئی اور پرندے، کئیوں نے کبوتر پالے ہیں، اور تیتر ہیں، بٹیر ہیں گھر کے اندر، اس طرح کے اور پرندے کو رکھے ہیں، تو وہ پرندے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے، بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بھینس ہے، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بیل ہے، کوئی جانور رکھے ہیں، وہ جانور بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر دودھ دینے والے جانور ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، ان کا دودھ کم ہوتا چلا جائے گا، کم ہوتا چلا جائے گا، ایک دن وہ سارا سوکھ جائے گا، دودھ ان کے نیچے سے دودھ دینا وہ بند کر دیں گے۔ اسی طرح یہ جانور اور پرندے بیمار بھی رہنا شروع ہو جائیں گے، اور بیماری سے لاکھ ڈاکٹروں کو دکھائیں، ڈاکٹروں کو دکھائیں گے بھی تو کوئی حل اس کا نہیں نکلے گا، کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی، وہ جانور اور پرندے مرنا شروع ہو جائیں گے، اور گھر کے اندر سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دوسری علامت ہے۔ کتنی علامت ہے؟ دوسری علامت میں نے بیان کی ہے۔ اور اسی طرح تیسری علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا قرآن کے اوپر، نماز کے اوپر، حج کے اوپر،
زکوٰۃ کے اوپر، صدقہ کے اوپر اگرچہ ایمان ہے لیکن نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو دل نہیں کرے گا، جسم بوجھل ہو جائے گا۔ جب بھی نماز کا وقت ہوگا تو نماز ابھی پڑھ لیتے ہیں، بس تھوڑی دیر تک پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ایسے کرتے کرتے فجر کا وقت گزر گیا۔ سوئے رہتے ہیں، پڑے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور پیر صاحب ظہر کا وقت آ گیا، اچھا ابھی پڑھ لیتے ہیں، بس میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا، ابھی وضو کرتا ہوں، ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں، کرتے کرتے عصر کا ٹائم ہو گیا، چلو عصر کے ساتھ ہی پڑھ لیں، عصر آ گیا ٹائم، عصر پر بھی نماز پڑھ نہیں سکتے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت آ جائے گا اور گزر جائے گا، وقت آتے رہیں گے، گزر جائیں گے۔ جب عشاء کا وقت گزر جائے گا پھر وہ کہے گا کل سے میں صبح سے نماز کی پابندی شروع کر دوں گا۔ ایسے شخص پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، وہ نماز کو پڑھ نہیں پائے گا، جادو اس کو نماز کے قریب نہیں آنے دے گا، تلاوت قرآن کریم کے قریب نہیں آنے دے گا، اور اگر آ بھی گئے بھاگ دوڑ کر کے تو دل نہیں لگے گا نماز کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر دل نہیں لگے گا، بوجھل بوجھل رہے گا۔ اسی طرح صدقہ خیرات زکوٰۃ کرتے وقت اس کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوگی، بہت سارے خیالات منفی آئیں گے، نیگیٹو خیالات آئیں گے، پازیٹیو خیال نہیں آئیں گے، نیگیٹو خیال آئیں گے، اچھا ابھی کر لیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نہیں کرتے۔ ممکن ہے غلط ہے، جہاں صدقہ دے رہا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، زکوٰۃ دے رہا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اچھا ایسے نہیں کرتے، ایسے کر لیتے، ایسے نہیں کرتے، ایسے کر لیتے ہیں، پلان بنتے رہیں گے لیکن وہ کر نہیں پائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں حدیث مبارکہ کا مفہوم آ جاتا ہے کہ جب کوئی مومن مسلمان صدقہ دینا چاہتا ہے تو 70 شیطان یا 100 شیطان، دو الفاظ ہیں، دو طرح کے الفاظ ہیں احادیث کے اندر، یعنی 100 شیاطین اس کے ارد گرد جبڑے کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو منہ میں لیتے ہیں، یعنی اس نے اب صدقہ جو دینا ہے نا، جو صدقہ اس نے کرنا ہے وہ صدقہ یوں ہے جیسے ان کے جبڑوں میں سے ہاتھ نکال کے ڈال کے وہ نکال کے کوئی چیز اللہ کی راہ میں، یعنی اس کی سختی اور اس کی شدت بیان کی گئی ہے کہ اس قدر مشکل ترین ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی آخری سورہ مبارکہ وہ بھی تو اعلان کر رہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایسے جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں جو وسوسے پیدا کرتے ہیں، وہم پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس من الجنۃ والناس، انسانوں اور جنوں کے اندر ایسی چیزیں ہیں تو وہ وسوسے آئیں گے، وہم آئیں گے، بدگمانی آئے گی۔ بدگمانی، وہم، وسوسہ کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ یہ بندہ، یہ انسان، یہ مرد، یہ عورت یہ صدقہ نہ کر سکے، زکوٰۃ نہ دے سکے، صدقہ نہ دے سکے۔ یہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی، وہ کہتے ہیں ہم کپڑے لے کے نہ دے دیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کے نہ دے دیں، راشن لے کے نہ دے دیں۔ یاد رکھیں ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے جس کو دینا ہے اس کو مالک بنائے، اس کی مرضی ہے وہ دوائیاں لے، اس کی مرضی ہے وہ کپڑے لے، اس کی مرضی ہے وہ جوتے لے، اس کی مرضی ہے وہ گھر کا راشن لے، اس کی مرضی ہے وہ جس چیز پر مرضی استعمال کرے۔ آپ نے اس کو مالک بنا دیا، جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اکثر لوگ زکوٰۃ سے افطاریاں کروا دیتے ہیں، ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اس کو مالک نہیں بنایا۔ وہ جناب کھانے پکا دیے، دیگیں پکا دیے، لوگوں کو کھلا دی، اس طرح زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ دینے کی شرط یہ ہے کہ جس کو دی جائے اس کو اس کا مالک بنایا جائے۔ تو صدقہ اور خیرات آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو جادو کی یہ بھی نشانیاں ہیں کہ نیک کوئی بھی عمل کرنا ہے تو وہ اس کو کرنے نہیں دیتے۔ مریض کے اوپر ہر وقت خیالات منتشر اس کے رہتے ہیں۔ آئیے وہ مرد و خواتین جو بندش میں مبتلا ہے، نظر بد سے بیمار ہے، جادو سے بیمار ہے اور جادو سے گھر ٹوٹنے کے در پہ ہے، جادو کی وجہ سے بیمار ہو گئے، ہر قسم کے جادو، خواہ کتنا مرضی سخت ہو، سخت سے سخت کالا جادو ہو، اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ آؤ قرآن کی طرف، آؤ اللہ عز و جل کے فرمان کی طرف، فرمان باری تعالیٰ کی طرف آؤ، فرمان الہی کی طرف آؤ، کلام الہی کی طرف آؤ، کیونکہ
یہ کلام کلام لا ریب فیہ ہے، یہ کلام کلام لا ریب فیہ ہے۔ اللہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن کی طرف۔ اب کرنا کیا ہے؟ جادو ہو گیا ہے، اس کو توڑنا کیسے ہے جادو کو؟ دو یہاں پر عوام کی سخت ترین سنگین ترین غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ یہ غلط عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور عامل پھر کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو اپنے ساتھ ایسا نتھی کرتا ہے نا کہ ساری زندگی پھر یہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ یوکے کا واقعہ ہے، 40,000 پاؤنڈ، کتنے؟ 40,000 پاؤنڈ ایک عامل نے لینے کے 1 سال بعد بھی، سال تک علاج جاری رہا، 1 سال کے بعد بھی اس عامل نے کہا ابھی 3 جنات آپ کے اندر باقی ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم جعلی عاملوں کے پیچھے، ڈونگی عاملوں کے پیچھے، نالائق عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ والوں کے در پہ نہیں جاتے۔ جو اللہ کا رستہ بتائیں ادھر نہیں جاتے، جو اللہ کی طرف موڑ دے ادھر نہیں جاتے، جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑ دے ادھر نہیں جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سے علاج ہوتا ہے اس کا، اللہ کے قرآن سے اس کا علاج ہوتا ہے، اور جتنا ذکر کریں گے نا اتنی پھر آپ کے اوپر مضبوط لباس آتا جائے گا، مضبوط لباس۔ جیسے زرہ انسان جنگ میں پہنتا تھا، تو زرہ موٹا لباس لوہے کا، اور اس کے اوپر پھر تلوار اثر نہیں کرتی، نیزہ اثر نہیں کرتا، برچھی اثر نہیں کرتی، خنجر اثر نہیں کرتا، تیر اثر نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی چاقو چھری اثر نہیں کرتی۔ اتنا مضبوط لوہے کا لباس اور زرہ، ڈھال بن جاتا ہے وہ۔ لیکن جس نے ڈھال بننا تھا ادھر ہم آتے ہیں، او بڑے پہنچے ہوئے سرکار، بابا جی بہت پہنچے ہوئے، وہ بہت پہنچے ہوئے، ہم پہنچے ہوئے کی طرف جاتے ہیں۔ جن کو ہم پہنچا ہوا سمجھتے ہیں وہ جہنم میں پہنچے ہوئے۔ جو قرآن اور حدیث سے دور ہے، جو دین کا کام نہ کرے، اللہ کا گھر نہ بنائے، دینی مدرسہ نہ بنائے، حافظ قرآن پیدا نہ کرے، قاری قرآن پیدا نہ کرے، عالم دین نہ بنائے، علماء نہ بنائے، ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے دردوں کے مسیحا ہیں، ہمارے لیے یہ مسیحا ہیں۔ اور بھائی جن کو خود نماز پڑھنی نہیں آتی، طہارت کرنی نہیں آتی، کلمہ شریف نہیں آتا، جو خود اللہ کے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تعلق ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے نا، ہاں جی، شیطان کے جو دوست ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، تو ہم اللہ کے دشمنوں کی طرف جاتے ہیں، کالے علم والوں کے پاس، جادو کرنے والوں کے پاس۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں گندگی سے کبھی گندگی دھلی ہے؟ جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر گندگی لگ جائے، گٹر کے پانی سے کبھی وہ صاف ہوئی ہے گندگی؟ وہ گندگی صاف نہیں ہوتی۔ شیطانی چیزیں، شیطانی قوتیں، شیطانی طاقتیں کیا ہیں جو رحمان سے دور کرتی ہیں، پروردگار سے دور کرتی ہیں؟ ان گندوں جیسا بھی انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی نجاست ہے۔ تو ان نجس لوگوں سے کیسے علاج ہوگا؟ علاج ہوگا تو اللہ کے قرآن سے، جو نور ہے، نور علی نور۔ تو ان جعلی عملوں کی طرف نہیں جانا، اللہ والوں کی طرف جانا۔ جعلی عملوں کو لاکھوں روپے لٹا کے لوگ ہمارے پاس جب آتے ہیں نا تو ہم ان کو کہتے ہیں صدقہ کرو، الصدقات رد البلیات والآفات، صدقہ دینے سے اللہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، لیکن وہ صدقہ دینا ان کے لیے مشکل ترین ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں روپیہ برباد کیا ہے عاملوں پر، اسپتالوں میں، ڈاکٹروں پر۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں، علاج کروائیں، ہم بھی کرواتے ہیں، ہم بھی ڈاکٹروں کو بلاتے ہیں، میرے بہت سارے مرید ڈاکٹر ہیں، دوائی بھی لیتے ہیں، فارمیسیوں والے بہت سارے مرید ہیں، بہت سارا تعلق ہے، رابطہ ہے، محبین ہیں، بہت سارے عقیدت مند ہیں۔ لیکن جو کام اللہ نے ڈاکٹر کو دی ہے وہ ڈاکٹر سے ہوگا، جو کام اللہ نے اپنے کلام میں شفا رکھی ہے
وہ روحانی کلام سے شفا ہو۔ ہر طرح کی بیماریاں ہیں اور ہر طرح کے ان کے وکھرے وکھرے الگ الگ ان کے علیحدہ علیحدہ سے علاج بھی اللہ نے رکھے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ نے قرآن پاک میں نہ رکھا ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یاد رکھیں، اس کے علاج کے لیے بہترین طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود کر سکتے ہیں علاج۔ آپ اپنے گھر کے اندر روزانہ کا معمول بنا لیں، اونلی فقط 1 مرتبہ سورۃ البقرہ روزانہ گھر کے اندر تلاوت کریں۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ۔ 1 مرتبہ سورۃ البقرہ پورے گھر کے اندر اس کی اونچی آواز سے تلاوت کریں۔ اگر کر نہیں سکتے تو ٹی وی پہ لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں، اس کو اونچی آواز میں چلائیں۔ زیادہ بہترین یہ ہے، پہلا آپشن یہی ہے کہ خود قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سورۃ البقرہ کی آپ خود پڑھے ہیں، آپ خود کریں، بیگم پڑھی ہے وہ کرے، بیٹی پڑھی ہے وہ کرے، بیٹا پڑھا ہے وہ پڑھے، کوئی بھی گھر کے اندر جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے آپ ان کو کہیں کہ اونچی آواز سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اور پانی کی بوتل رکھ لیں، سورۃ البقرہ پڑھی گی، پھر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 تسبیح صبح کو اور 1 تسبیح رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے پانی کے اوپر وہ پانی سارے گھر والے پیئیں۔ روزانہ اس پانی کے اوپر پھونک لگائیں صبح و شام۔ 1 تسبیح اور اس کے آگے پیچھے یعنی اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود پاک کا ورد کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت، کسی میں دم نہیں ہے کوئی آپ کے اوپر جادو کر سکے۔ آپ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، روزانہ سورۃ البقرہ روزانہ۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو مسلسل کیا جائے، ریگولر کیا جائے، باقاعدگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے۔ آپ روزانہ اللہ کے کلام میں سے، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید میں سے سورۃ البقرہ 1 مرتبہ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسے آپ پڑھیں۔ اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر صبح اور شام میں 11 مرتبہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم، یہ 4 آیات 11 مرتبہ صبح پڑھیں، 11 مرتبہ شام کو پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پانی کے اوپر پھونک لگا کے سارے گھر والے پئیں، یا جس شخص کے اوپر جادو ہے اس کے اوپر وہ پئیں، یا پورے گھر والے پئیں، اور اس پانی کا چھڑکاؤ بھی دیواروں کے اوپر چاروں اطراف میں پورے گھر کے اندر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی جادو کی اذیت سے نکال دے گا۔ یہ اس کا علاج بھی بتا دیا میں نے، اس کی علامتیں بھی بتا دی ہیں، اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت ہے، اس عمل کی اجازت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ہمارے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی اور نور شفا چینل کو، فرزند اسلام کو، اور روحانی وظائف کلینک کو، علی رضا شاہ سیفی کو، اور بہار شفا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہ سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اس لیے کہ نت نئی آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک ہماری بآسانی پہنچتی رہے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے گا۔